بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 9 شعبان دوسری جمعرات کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ شعبان کی دوسری جمعرات کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے نا، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے میرے بھائیوں۔ مطلب آج ماہ شعبان کی دوسری جمعرات ہے، آج اللہ سے مانگنے کی رات ہے میرے بھائیوں۔ پورا سال میں نے شعبان کی دوسری جمعرات کا شدت سے انتظار کیا، ایک ایک دن گن کے میں نے شعبان کی دوسری جمعرات کا انتظار کیا، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا نا، آج شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا نا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے نا، تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا میرے بھائیوں۔ ماہ شعبان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اسی مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں نا، جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا میرے بھائیوں۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ شعبان کی دوسری جمعرات ہے، آج تقدیر اور نصیب کو بدلنے والی رات ہے۔ آج ایک تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو گھر جا کے بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ شعبان کی دوسری جمعرات برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج 9 شعبان کی دوسری جمعرات لاپرواہی سے گزار دی نا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزار دی، تو پورا سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر 1 منٹ نکال کے شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لی، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو 1 منٹ نکال کے 9 شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے نا، جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ شعبان کی دوسری جمعرات کے دن جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ 1 منٹ کا وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند وظیفہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ آج کا ایک ایسا نایاب عمل ہے نا کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا میرے بھائیوں۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی حاجات پوری ہوئی، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا میرے بھائیوں۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا نا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ شعبان کی دوسری جمعرات ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا میرے بھائیوں تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے نا، 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان کی دوسری جمعرات سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے نا کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف 1 منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشن سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، تو آج کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، عمان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب ماہ شعبان کی دوسری جمعرات آپ کے ملک میں آ جائے نا، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔
آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، حالانکہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے نا تو آپ نے یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پہ ہوں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت میں چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا نا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈھول کے مانگیے گا۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دے گا۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ میرے رب کی رحمت، برکت بارش کے قطروں کی طرح اس مہینے میں برس رہی ہے، اور جو بندہ جھولی پھیلا کے منگتا بن کے شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا نا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لے گا۔ آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہوئی، وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جاب نہیں مل رہی، جاب کے لیے پڑھ لو، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، ذاتی گھر کے لیے پڑھ لو، دنیا کا ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا نا پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں یہ تسبیح پڑھتے ہی جھولی میں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے نا، قرض جو ہے اترنے کا نام تک نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں نا، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں کہ آج کا وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ شعبان کی دوسری جمعرات ہے، اس جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت و تنگ دستی سے نجات کے لیے 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ شعبان کی دوسری جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ ہر صورت پڑھنا ہے۔ شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور کملی والے آقا کے مہینے میں جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا، عرش پہ بیٹھا رب سلامتی، رحمت، برکت عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج چاند کی دوسری جمعرات ہے، آج شعبان کی دوسری جمعرات ہے، مانگ لو جو مانگتے ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں نا، اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی عمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ شعبان کی دوسری جمعرات کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہو، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے سکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ جاتی ہے نا، وظیفے کا حصہ مس ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھیے، مقصد کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے، انشاءاللہ یہ وظیفہ 9 شعبان جمعرات کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا،
یہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی نا فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے نا اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے نا مانگ لیجئے۔ آج شعبان کی دوسری جمعرات ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج جو بے روزگار ہوگا نا روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، تنگ دست ہے دولت کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو بھی حاجت ہے نا، جو بھی مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج جو بھی شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھے گا نا، اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ صرف گزارش یہ ہے کہ دل میں جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، جو مانگو گے مل کے رہے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا نا، تو فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نا پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ بہت آسان ہے، 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ خدا را ویڈیو مکمل دیکھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، اور یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب شعبان کی دوسری جمعرات آئے اور رب کریم ہماری حاجات کو پورا کرے۔ توجہ کیجئے، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے نا اپنے دل ہی دل میں جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں ان کو دل میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر نا آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا سلام یا اللہ، یعنی یا سلام رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستی سے نجات دے، پریشانی سے، رکاوٹ سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، راستے کھول دے، سب کے بند دروازے کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ تو آج یا سلام یا اللہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آج شعبان کی دوسری جمعرات کے دن جب جب آپ کی زبان سے نا یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ نکل رہا ہو نا، آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ حاجت کوئی بھی ہے، خواہش کوئی بھی ہے، یا سلام یا اللہ پڑھتے دوران رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 9 ٹائم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے، یا سلام یا اللہ ملا کے پڑھا تو 1 مرتبہ ہو گیا، یا سلام یا اللہ ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، یا سلام یا اللہ ملا کے پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے نا آپ نے یا سلام یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے، یعنی 9 ٹائمز پڑھنا ہے۔ شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یا سلام یا اللہ کو 9 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی نا اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، وہ تسبیح ہے جسے صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس مہینے میں مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ نصیب اور تقدیر، زندگی، موت، رزق، ہر شے کے بارے میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں نا، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات رکھ دی جائے نا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو پیارے بھائیو، اگر آپ بھی اس تسبیح کو پڑھ کر آپ بھی مالا مال بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں نا، تو آج شعبان کی دوسری جمعرات کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ یعنی آپ نے جو ہے نا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو، شعبان کی دوسری جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ وظائف بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن کملے والے آقا کے مہینے میں رب کو منانے کا شعبان کی دوسری جمعرات کے دن کا یہ خاص الخاص عمل کوئی نہیں بتائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے، لیکن آج شعبان کی دوسری جمعرات کے دن کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ میرے بھائیو، آپ نے ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یقین کیجئے، شعبان کی دوسری جمعرات کو جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے نا اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، آج یہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو، آج بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما دو، تنگ دست ہے تو تنگ دستیوں کو دور فرما دو۔ میرے بھائیو، یہ تسبیح پڑھنے سے نا رب کی ذات رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ فرشتے زمین پہ آ کے آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں، مانگنے والی کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج 9 شعبان جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح نہیں پڑھے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں نا اپنے مقصد کو رکھ کے مانگتے چلے جائیے گا۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کے بھی نا رب کریم سے یہ تسبیح پڑھتے دوران مانگتے چلے جائیں گے نا میرے بھائیوں، تو آپ کی پوری لسٹ رب کریم آپ کے مقدر میں لکھ دے گا اور کامیابیاں خود آپ کے قدم چومیں گی۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر آج کا عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کی ایک صفت، رب کریم کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے غیب سے مدد آ جاتی ہے، غیب سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں نا کہ وہ ماں باپ جو بیٹیوں کی جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں نا، اپنے گھر کے حالات کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو وہ آج تیسرے نمبر پہ پڑھے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ دیکھیں، آج کا تیسرا وظیفہ نا رب کریم کے ایک صفاتی نام اور آج کی خاص الخاص تسبیح کے بعد یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے۔ تو آج آپ نے 2 وظیفہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ نے جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کو یا مسبب الاسباب سے پکارتا ہے نا کہ اے غیب سے راستے نکالنے والی ذات، اے غیب سے مدد کرنے والی ذات، اے غیبی خزانوں کے مالک، میرے بھائیوں، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے بندے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندوں کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا نا کہ رب کعبہ کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتی ہے۔ آج شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے اعمال جو بندہ بتائے کے طریقے سے کر لے گا نا، میرا رب چھپڑ پھاڑ کے عطا فرمائے گا، اتنا نوازے گا نا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ میرے رب کی دین ہے، جب وہ دیتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، نصیب کے سب بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آج یا مسبب الاسباب پڑھنے سے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا،
آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں غیب سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے بھائیوں، یہ مانگنے کا وقت ہے، میرے رب کو منانے کا وقت ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج شعبان کی دوسری جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ چھوڑے گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو نہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 21 بار یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ شعبان کی دوسری جمعہ رات کے دن آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، جب جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، دکان، دفتر، کاروبار، سفر، چلتے پھرتے بھی پڑھ لو، لیکن آج شعبان کی دوسری جمعہ رات کی یہ خاص تسبیح، یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران نا دل میں رب کریم سے جو بھی مانگو گے نا مل جائے گا، جتنا زیادہ مانگو گے نا مل کے رہے گا۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں درود پاک پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ میرے بھائیوں، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ انعامات یعنی لوگ وظائف پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی سب سے خاص بات، آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کرنا اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ ہو جائے نا میرے بھائیوں تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنے کے بعد نا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے ضد کر کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ مولا کریم، آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بیکاری فقیر بن کے بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجت کو پورا فرما۔ کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجیے گا، کیونکہ آج شعبان کے مہینے میں ہر بندے کے نامہ مال رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کے بعد ضد کر کے مانگیے گا۔ انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اتنا نوازے گا نا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔